اور اگر مدارس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، جس طرح آج کے ہمارے حالات ہیں، مدارس کی ہمیں فکر نہیں ہے، ہم جو ہے وہ بس اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی جان چھڑوانے کے لیے پیشہ ور بھکاریوں پر جو ہے بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں، یا فضول رسموں پر جو ہے وہ ہم اپنا مال برباد کر رہے ہیں۔ ہم مستحق بندے تک خرچ نہیں کرتے، میں نے کئی دفعہ سمجھایا، لیکن مستحق بندے پر خرچ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، اس وجہ سے ہم محنت سے دور ہیں۔ جو آئے لے جائے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ عشر کے لیے لازمی ہے آپ کی جتنی بھی آمدنی ہوئی ہے آپ اس کا حساب بنائیں، حساب بنا کر عشر کا حصہ الگ نکالیں اور مستحق لوگوں کو تلاش کر کے ان کے گھر پہنچا کر آئیں۔ اور آج کے دور میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہے، مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے، لیکن یار اللہ نے میری ذمہ داری بھی تو لگائی ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں تو میرا حق بنتا ہے کہ جو امام ہیں، جو مدرس ہیں، جو خطیب ہیں، جن کی تنخواہ کیا ہے 15-20 ہزار، آج کی مہنگائی میں آپ خود بتائیں، آپ اپنے گھر کے نظام کو 15-20 ہزار کے ساتھ چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلتا۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو مدرس ہیں، یہ جو امام ہیں، جو 5 ٹائم آپ کو اذانیں بھی سنا رہے ہیں، نماز بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، پیدا ہو تو اذان بھی دے رہے ہیں، فوت ہوں تو جناب جنازے بھی پڑھا رہے ہیں، بعد میں قرآن خوانیاں بھی ہو رہی ہیں، جن کو آپ کی آخرت کی فکر ہے، آپ کے جانے والوں کی آخرت کی فکر ہے، آپ کو ان کی دنیا کی فکر بھی نہیں ہے۔ 15-20 ہزار کمانے والا امام، اب اسے اگر سال بعد گندم بھی خود ہی لینا پڑے تو بتائیں آپ نے کیا سلوک اس کے ساتھ کیا؟ یہ دکھ ہے ہمارا، المیہ ہے۔ اگر نمازی حضرات ایک من یا 20-20 کلو بھی میرا خیال ہے دینا شروع کر دیں، ہر جو مقتدی ہیں اپنے اپنے امام کو 20-20 کلو گندم دینا شروع کر دیں تو کوئی ہمیں موت تو نہیں آنے لگی، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر وہ بندہ مستحق ہے تو آپ عشر کی نیت کر کے ہی اسے دے دیں۔ میں نے صدقہ واجبہ کے متعلق کئی دفعہ بتایا کہ چاہے زکوٰۃ ہے یا عشر ہے، بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ عشر ہے آپ لیں، یہ زکوٰۃ ہے آپ لیں، صرف آپ یہ چیک کریں کہ یہ بندہ مستحق ہے، اس کے پاس ضروریات سے زائد کو 1.5-2 لاکھ روپیہ بچا ہوا ہے، جس کی تنخواہ 15-20 ہزار ہوگی اس کے پاس 1.5-2 لاکھ کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ نہیں ہوگا یقینی طور پر۔ تو آپ کیوں نہیں تعاون کرتے اپنے ائمہ کے ساتھ، یا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ بہت سارے میرے دوست ہیں جو بہترین قاری تھے اور مدرس بھی تھے، چھوڑ گئے ہیں، رابطہ کیا میں نے پچھلے دنوں، ایک بہترین قاری ہیں، ان سے جب رابطہ ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو مستریوں کا کام کر رہا ہوں لاہور میں۔ میں نے کہا وجہ؟ حالانکہ اتنی بہترین منزل اور بہترین آواز، بہترین مدرس، وہ کہنے لگے کہ تنخواہ کیا ملتی ہے مدارس میں ہمیں؟ یہی 8 سے 10 ہزار، بڑی حد 15 ہزار۔ صبح جناب اذانوں سے پہلے اٹھو اور شام کو پڑھاؤ، مغرب تک، عشاء کے بعد 9-10 بجے تک جو بچوں کو پڑھاؤ، تنخواہ کیا ہے؟ 10-15 ہزار۔ اور اب مستریوں کا کام میں ویسے ہی جانتا ہوں، ہم نے 8 بجے جانا ہے اور 4-5 بجے ہم نے اپنا کام چھوڑ دینا ہے، دوپہر کو کھانا بھی ان کے پاس کھانا ہے، ریسٹ بھی وہیں کرنا ہے، اور شام کو کہنا ہے کہ 1500 ہماری دہاڑی بھی نکالو۔ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب بہترین مدرس جو ہیں وہ چھوڑ جائیں، بہترین امام جو ہیں وہ چھوڑ جائیں، جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم اپنے مدرسین کو، اپنے ائمہ کو اتنی تنخواہیں دو کہ وہ فکر معاش سے بالکل آزاد ہو جائیں، وہ مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے گھر کی فکریں سوچوں میں نہ پڑے رہیں، وہ مسند تدریس پر جو ہے وہ بیٹھ کر اپنی بچوں کے بارے میں نہ فکر مند رہیں، انہیں جو ہے وہ اتنی تنخواہیں دیں کہ انہیں جو ہے وہ گھر کا فکر ختم ہو جائے، معاش کا کم از کم فکر جو ہے وہ ختم ہو جائے، پھر جا کر تمہارے مدارس جو ہے مضبوط ہوں گے۔ لیکن اس کلیے کو جو ہمارے امام نے ہمیں عطا فرمایا، غیروں نے اپنایا ہے، دوسروں نے اپنایا ہے، ان کے مدارس اس وجہ سے آباد بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں۔ ہمارے جو اخراجات ہیں وہ کم ہی نہیں ہوتے، ہم نے شادیوں پر جو ہے وہ فضول رسموں پر خرچ کرنا ہے، ہم نے اگر صدقہ و خیرات کرنا ہے تو پیشہ ور بھیکاریوں پر لوٹانا ہے، مدارس کی ہمیں فکر نہیں ہے، مدارس کی فکر نہیں ہے۔ جبکہ جن کے مدارس مضبوط ہیں ان کے پاس دین بھی مضبوط ہے۔ آپ کو دین کہاں سے ملنا ہے؟ نہ آپ کو سکول سے ملنا ہے، نہ کالج سے ملنا ہے، نہ یونیورسٹی سے ملنا ہے،
یہ دین اصحاب صوفہ سے چلا ہے، جس پر فقراء صحابہ جو ہے وہ بیٹھ کر حضور سے دین سیکھا کرتے تھے، انہی کے نقش قدم پر اور انہی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے آج بھی مدارس قائم ہیں۔ اور مدارس آپ کے سامنے ہے کہ حکومتی سرپرستی کے بغیر چلتے ہیں، کوئی سرپرستی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ سنا ہوگا کہ جناب مدرسے کو سیل کرنے کے لیے آ گئے ہیں، مدرسے کو جو ہے وہ اضافی بل کی صورت میں پریشان کیا جا رہا ہے، اور مدارس کو سرپرستی کرنے والے حکمران جو ہیں وہ جا چکے ہیں۔ تو اس لیے خدا را چونکہ جمعہ کا موقع ہے، ہر علاقے سے تقریباً مقتدی آتے ہیں، اپنے اپنے امام کا خود خیال کریں، اپنے اپنے امام کا خود خیال کریں۔ امام آپ سے نہیں مانگیں گے، امام آپ سے نہیں مانگیں گے، اور انہیں مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ اپنے خزانوں سے انہیں عطا فرمائے، اور اگر آپ بن مانگے انہیں عطا کریں گے تو کم از کم اللہ پر بھروسہ ان کا مزید مضبوط ہوگا، توکل کی دولت انہیں بھی نصیب ہوگی، اور آپ کا جو صدقہ و خیرات ہے، جو عشر ہے، وہ صدقہ جاریہ میں جو ہے وہ شامل ہوگا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر مستحق بندہ ہے اور دینی بندہ نہیں ہے، عالم فاضل نہیں ہے، حافظ قاری نہیں ہے، اسے بھی دے دیں گے، ادا ہو جائے گا۔ لیکن جتنا تقویٰ بڑھتا جائے گا اتنا اجر اور ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے خیال کریں اپنا ائمہ کا۔ تنخواہیں تو ہم دے نہیں سکتے، ہمارے اپنے اخراجات بہت ہیں، اور جب تنخواہیں نہیں دے سکتے تو کم از کم گندوں کا انتظام تو ان کے لیے کریں نا۔ ہر جو علاقے والے ہیں اپنے اپنی امام کی گندم کا انتظام کریں۔ اور مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ جاتے بھی ہیں، اوسے ہی کل آنا، پرسوں آنا، یار یہ کوئی عزت والی بات ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ امام صاحب جائیں ہی نہیں، مقتدی خود ان کے گھر پہنچائیں۔ اور اگر امام چل کر چلا بھی گیا ہے تو ان کی عزت اور اکرام تو کریں۔ آپ جن کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، وہ آپ کے پاس آیا ہے تو یوں سمجھیں آپ کے پاس وزیر اعظم آیا ہوا ہے، اور وزیر اعظم بھی اگر آئے گا اس کے پیچھے تو پیچھے ہی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا۔ لیکن ہماری ترجیحات جو بدل گئیں، ہماری سوچ بھی تبدیل ہو گئی، اور ہم جو کسی اور طرف ہی نکل گئے۔ تو اپنے ائمہ کا خیال کریں، مدرسین کا خیال کریں، بیچارے 8-8 10-10 ہزار میں جو ہے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ کئی دیہاتی علاقوں میں ایسے مدرسین ہیں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی حد تیر مار کے 15-20 ہزار تک۔ لیکن آپ اس مہنگائی کے عالم میں بتائیں 15-20 ہزار سے بھی گزارا نہیں چلتا۔ جب ہمارا گزارا نہیں چلتا تو امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، مدرس صاحب ہیں، ان کے بھی تو بیوی بچے ہیں جو آپ کی آخرت کی فکر کر رہے ہیں۔ آپ ان کی دنیا برباد تو نہ کریں نا، کہ وہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہو، اس کا پیچھے بچہ بیمار ہو، اپنے بچے کی پریشانی میں سارے دن آپ کے بچے کو قرآن پڑھاتا رہے۔ تو تھوڑا سا احساس پیدا کریں، احساس پیدا کریں، اور احساس ہمدردی یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا